اسلامیات 7ویں جماعت کے لیے سبق خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر: فتح مکہ کے بعد کو بتوں اور مشرکانہ رسومات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کیا جا چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری غزوے کے نتیجے میں اسلام کے مخالف اندرونی اور بیرونی طاقتوں کو سرنگوں کر لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام عطا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام ادا کرنے کے رکن حج کے لیے 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ خبر لوگوں میں عام ہو گئی اور ہر طرف سے جانساروں نے چاہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حج کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہر طرف سے لوگ فوج در فوج حج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ 26 ذی القعدہ کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 10 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی نیت کی۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کعبے پر نظر پڑی تو بے اختیار فرمایا: اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف عطا فرما۔ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لائے اور رات وہاں گزاری، اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اونٹنی قصواء پر عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ مشاعر الحج کا نقشہ: مکہ اور عرفات کے درمیان کا فاصلہ 25 کلومیٹر۔ خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ اہم نکات: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تاریخ انسانی میں حقوق العباد کا ایک اہم منشور ہے، جس نے آنے والے دنوں میں دنیا کی جدید تہذیب اور ثقافت پر نمایاں اثرات مرتب۔ اس چیپٹر میں ورڈنگز کی مسٹیک ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے جس سے آنے والے دنوں میں دنیا کی جدید تہذیب اور ثقافت پر نمایاں اثرات مرتب ہوئے۔ اس لیے یہ خطبہ انسانی حقوق کا عظیم الشان منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں انسانیت کو جو اہم تعلیمات دیں، ان میں سے کچھ اہم نکات حسب ذیل ہیں: لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ آپ سے یہاں نہ مل سکوں۔ یہ بات غور سے سن لو کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح یہ شہر مکہ اور یہ مہینہ ذی الحجہ اور یہ آج کا دن یعنی عرفہ کا دن۔ دور جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے ہیں۔
اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے غلاموں کے حقوق ہیں، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ نہ ڈالو اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ نماز کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، قرض ادا کرنا، ادھار لی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو وراثت میں اس کا حق دیا ہے، اب کسی کے لیے وراثت میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، میرا یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، آپ نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے باقی احکام ادا کیے۔ ہمیں اس سبق سے یہ پیغام ملا کہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کی اہم تعلیمات نکات پر روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ سبق کا خلاصہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ